دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا انہیں یہ لگا محفل ہن شروع ہوئی ماشاءاللہ فیصلہ آباد میں جدو بھی ہمیں سبحان اللہ بولو میں مایوس نہیں کیا بھائی ایسے تسی دیوانے ہو نبی پاک دے بجن اللہ تعالیٰ نام بول گیا شاید پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے رجا فرما بذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمائی یاد کرو میرے ابراہیم ذکر کرو میرے ابراہیم فرما انہو کان صدیقا نبیّا اللہ نے رجا فرمایا بڑا صدیق نبی ہے نوجوان صدیق جنہوں یاد دے رہے علماء نے فرمایا کسے نبی کے بارے اللہ نے فرمایا صادق نبی کسے کے بارے فرمایا صدیق نبی فرمایا بذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا اللہ نے فرمایا صادق نبی تک سنو فرمایا صدیق نبی ارشاد فرمایا صادق نبی تک سنو فرمایا صدیق نبی ارشاد فرمایا صدیق نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صادق او ہوندہ ہے جیڑا جو بیکھے چیوے واقعہ ہوئے اوے کہہ دے رہے انہوں صادق کہتے ہیں کہ جدے لبا جو نکل جاوے اوے ہو جاوے انہوں صدیق کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جاوے پورا ہو جاوے انہوں صدیق کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں ایدن ایک دلیل ارد کرا کہ جدو نمرود دربار چکے نا تے نمرود تے حضرت ابراہیم دا جدو مناظرہ ہویا تے ابراہیم دی عمر پتہ کتنی 14 سال تے مناظرہ او دنال ہو رہا ہے جنہوں 400 سال گزر کے نے بادشاہی کر دیا ساری کائنات دا بادشاہ جتو سورج طلوع ہوندہ جتو جا کے غروب ہوندہ ہے پوری دنیا دا بادشاہ جتو نام نمرود ہے 4 انسانوں نے اللہ نے پوری کائنات بادشاہی عطا کی تھی انہاں چو ایک نمرود ہے 800 سال عمر ہوئی ٹوٹل تے 400 سال اجنوں بادشاہی کر دے گزر دے اللہ دے نبی دی چڑھ دی جوانی 14 سال دی کہ نمرود نے اپنے دربار سے بلا لیا کیوں بلایا آئیے میں تھوڑی جی وضاحت دے ابراہیم علیہ السلام جنہیں معاشرے جو پیدا ہوئے نا وہ سارا کوئی سورج نو پوجدہ ہے کوئی بتر نو پوجدہ ہے کوئی نمرود نو پوجدہ ہے کوئی ستارے دیتے کوئی چاند دیتے کوئی سورج دی کوئی اگ دی پرستش کر رہے اللہ دا نام لینے والا دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا بچپن تے دیکھا کہ سارا معاشرہ بت پرست ہے تے گھر چ کوئی چاچا ہے جدا نام ہے آزر بت بنا کے بیچ دے تے بت اتنے سونے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی خدا بت خریدنا چاہتا ہے چاچا گھر چ بت بنا کے اپنے پتروں بھیجتا جاؤ بت بیچ کے آؤ وہ پتر جدو بت بیچن واسطے گلیاں چ جاتا ہے کہ ایک پتر آواز دے کے کہتا میرا بت خرید لو ایک پتر دیتا ہے دوسری گلی چوتا دوسرا پتر بت بیچتا ہے کہتا میرا بت خرید لو یہ دعاما قبول کرتا ہے تیسرا ہوتا پتر آدر کا بت بیچتا ہے آواز دیتا ہے میرا بت خرید لو یہ بارش نازل کرتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام بچپن تو تھوڑا جا جوانی بٹونے نا کہ دن آدر نے چاچے نے آتا ابراہیم پتر تو بھی بت بیچ کے آنا کاروبار کرنے فرمایا لے میں بت بیچ کے آؤں اس پہلے 14 سال دی چڑھ دی جوانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی چاچے نے بڑا سونا جا بت بنا کے دیتا اور ابراہیم علیہ السلام بت بیچے ٹھورے کہ بیچن دا انداز کی آپ نے بت دے گلے میں پانی رسی تے رسی رکھی کنڈا تے گھسیٹ تے لے کے جا رہے بولے نہیں سبحان اللہ نبی دا ویکھ بت بیچن دا طریقہ ویکھو ذلیل کر رہے بتاں نو لوگاں دی نظر چ ابراہیم انہاں رب دا پیغام کیویں دیون لگے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نال گلی چ جاندے نال آوازاں دے جا رہے کہ آواز کی لگا دے نے فرمایا میرا بت خرید لو سنتا بھی کوئی نہیں فرما دے میرا بت خرید لو بولتا بھی کوئی نہیں فرما دے میرا بت
دیکھتا بھی کوئی نہیں یہ پکاریے تے بولتا ہی نہیں مگیے دیتا ہی نہیں نوجوان ابراہیم علیہ السلام آبادہ دے جڑے ویلے اپنے شہر دی گلی دے اندر بابل شہر دے اندر جا رہے ہیں ان لوگ اکٹھے ہو گئے کون جڑا ساڈے بوٹا دی بے ادبی پیا کر جائے کون جڑا ساڈے بوٹا نے ذلیل پیا کر جائے کہ دیکھیا چڑھی جوانی والا ابراہیم گلیاں دے اندر بوٹا نوں ذلیل کرنے لگا جا رہا ہے ایک نوں زمین تے گھسیٹدا لگا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کے گلی چ گزرے کھڑکی کھل گئی کھڑکی دے کھائی باہر دیکھ کے کہنے لگی ابراہیم نو پوت دے جا آپ نے مائی ول دیکھ کے فرمایا مائی جی تہاڈا پرانا پوت کتھے گیا کہنے لگی انہوں راتی چور لے گیا دیکھو ابراہیم رب دا نبی کیویں لوکاں نوں توحید سمجھا رہا آپ نے فرمایا مائی جی پھر انج دا پت کی کرنا انج دا رب کی کرنا جڑا اپنی حفاظت نہ کر سکیا انہیں تیریاں راکھیاں کی کرنیاں نے کہ مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی ابراہیم وہ بھی رب ہی ہوتا ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے فرمایا بی بی رب ہوندا ہی ہوے جڑا سارے دیاں حفاظت کردا ہے اللہ نے فرمایا اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يعود حفظهم وهو العلي العظيم إن كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ یہ جہاں سارے دیا حفاظت کرنے والا ہے کہ مائی کہنے لگی دے ابراہیم اور رب کتنے ملنا ہے میں اس رب نو ملنا چاہنی ہے جڑا ساڈیاں حفاظت کردا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مائی جی اس رب نو میں ملا دینا مائی کہنے لگی اساں تے موسیٰ نو راضی کرنا ہے ہوے کہ بڑیاں قربانیاں دینیاں پیندیاں انہاں دے نام تے چڑھاوے دینے پیندے نے او رب کیویں راضی ہوندا ہے فرمایا اما او رب چڑھاوے نال راضی نہیں ہوندا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میں تینوں رب نال ملا رب نال ملا وہ بولے جڑا سنی ماں دا پتر تے پیو رس کے رسول ہے نہیں سارے سنی ماں دے پتر آئے الحمدللہ میلاد چلے گئے روندا ہی نہیں سمجھ آئی گل نہیں لو بھائی رولے پہ گئے شہر چ کو نوجوان پیدا ہویا جڑا بتاں دا بڑا دشمن ہے بتاں دا دشمن زمانے کو بتاں دا بھی دشمن ہو سکتا بتاں نے ادا کی بگاڑے ہن کرنا وچ گلاں شروع ہو گئیاں کون ہے آخر ابراہیم تارخ دا تارخ ابن نحور دا بیٹا نام ہے ابراہیم ہے چڑھ دی جوانی ہے تے بتاں دا بڑا دشمن ہے ہن زمانہ حیران ہے کہ بتاں دا دشمنی کیوں کر رہے نوجوانوں اچانک قوم کا میلہ آ گیا قوم میلہ مناون جا رہے ابراہیم نے کہا لگے چل میلے تے چلیے آپ نے فرمایا میری نا اج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تے تسی سارے جاؤ تے میں نہیں جانا انہاں بتاں دے سامنے تھال بھر کے فروٹ دے مٹھائیاں دے رکھے کہ جدو شام نو میلہ منا کے آواں گے نا تے اے فروٹ تے اے مٹھائیاں بتاں دے قربے چ رکھ کے تے قبروں پا کے تے اے بڑیاں پاک تے بڑیاں پاکیزہ ہو جاندیاں اے بڑی برکت والیاں مٹھائیاں تے اے بن جائے ساڈے واسطے تبرک شام نو آ کے کھاواں گے سارا شہر میلے تے چلا گیا تے شہر چ ایک انسان ہے او دا نام ابراہیم ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ہن موقع مل گیا کہ اپنی قوم نو کیویں سمجھانا رب دے نبی نے کلہاڑا پکڑیا تے رکھ لیا کندھے تے آگے بت کھانے بت پرست بھی بت کھانے جاندا تے بت شکن بھی بت کھانے جاندا پر او پوجن جاندا ہے اے توڑن جاندا ہے
ابراہیم کو ہاڑا رکھا موٹے تے تے آ گئے بت کھانے وہ جڑا سب بڑا بت سی نا وہ دے قدماں وچ فروٹ مٹھائی کھانے پھر لگے تھال بنے پکڑ کے نا مٹھائی تے بت وال کر کے فرماتے نے ظالمہ تیرے سامنے پہ کھاندا کیوں نہیں تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے مٹھائی سامنے کر کے فرماتے نے ظالمہ کھانا کھاندا کیوں نہیں فروٹ دے کے فرماتے نے کھانا بت سی نہ بولے رب دے نبی نو آیا جلال وہ جڑا کلہاڑا رکھے سی نا موٹے تے مار کے تے کسے دی اکھ تے کسے دا ہاتھ کسے دا پیر توڑ دیتا کسے نو کھانا تے کسے نو نفینا تے کسے نو آپ نے لولا تے کسے نو لنگڑا کر دیتا سارے بتاں کی تباہی کر دیتی رب دے نبی نے سارا بت کھانا توڑ دیتا او جڑا بڑا بت سی نا اونوں کچھ نہیں آکھیا جدو رب دے نبی ٹرے نہ تے جاندے آ دے موٹے تے کلہاڑا لٹکا کے تے آ گئے کلہاڑا دے موٹے تے شام نو قوم جب خوشیاں مناتی میلے تو واپس آئی نا کہ ہن جا کے پھر لنگر کھانا ہے تے جا کے اپنے بت کھانے اپنے تبرک کھاواں گے جدو آئے نا بت کھانے دروازہ کھولیا خوشیاں ساریاں ماتم وچ بدل گئیاں پتہ دا نوجوان جڑے ویلے پتر دا حال ویکھیا ساری قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں ویکھیا کسے دے رب دا بد کوئی نہیں کسے دے رب دی لگ کوئی نہیں کسے دا حق کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں ساری قوم پہ نوی نوجوان جڑے ویلے انہاں دے تھوڑے حواس انہاں دے سن لگے ایک دوجے دے کناں وچ کہن لگے انہاں ساڈے رب نوں کیویں ماریا ہوے گا انہاں نوں کیویں ماریا ہوے گا انہاں نوں ڈھونڈو کے ہو گئی تلاش رب دے نبی ابراہیم دی شروع آپ کیڑا پاگے کتنا دوڑے گھاری سے بلا لے سارے شہر والے بلا کے پوچھے ابراہیم یہ ساڑھے بتانوں کنے دوڑے شہر سے دکھ اللہ ہی سے ساڑھے بتانوں کنے دوڑے کنے مارے فرما میرے نالو لے کے تے بوتا کھانے نا وہ جڑا بڑا بوچی نا جدہ موڑے تے کلاڑی فرمایا یہ مارے بولے ہی نہیں سبحان اللہ انہیں بڑی حیرت نہ لگا میرے بار ابراہیم والے کی کہنا انہیں کیویں فرمایا جدے کل آلہ قتل ثابت ہو جائے مجرم ہو ایک کلہاڑی ہے دے موڑے ہے بھی بڑا یہ دے کل برداشت نہیں ہوئے نکلے تے بڑا سی نا کلہاڑا بھی یہ دے کولو نکلے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا خیال ہے مارے کیا لگی ابراہیم سینے مسئلے نے مارے اللہ دے نبی میں تیری شان جو صدقے جاؤں اللہ دے نبی نے فرمایا ظالم انہوں پوچھ لو انہیں مارے فرمایا انہوں پوچھ لو انہیں مارے انہوں پوچھ لو انہیں مارے بڑی حیرت نہ کہنے لگے را ابراہیم کی میں پوچھی ہے وہ کوئی سن رہا ہے وہ کوئی سن رہا ہے آپ ہی کہنے لگے آؤ کوئی سن رہا ہے رب نے فرمایا اللہ نہ دیکھو آٹے دے انہوں پوچھ لے آؤ کوئی سن رہا رب دے نبی نے ایسی ٹھوس دلیل دیتی کو رد نہ کر سکیا پورے معاشرے آپ ہی کہنے کو سن دے
ابراہیم فرمان لگے افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون فرمایا تو علم عقل ہی نہیں افلا تعقلون تو علم عقل ہی نہیں آپ ہی کہتے ہو کہ سن رہے آپ ہی پوچھ لے ساری قوم دے ہوش ہو چپ کوئی نہ بولا جواب ہی کوئی اکھید علاج کرنا پوے گا ایڈا کوئی علاج کرنا پوے گا شکایت چلی گی نمرود دربار ہے جب پتا چلیا کوئی ابراہیم نوجوان ہے کہ بوتا دا دشمن ہے بوتا نو نہیں مانتا نمرود نو خیال آیا جڑا بوتا نو نہیں مانتا منو بھی نہیں کرنو مننے گا تے خدائی پیدی خطرے انہیں آنکھیں ابراہیم نو گرفتار کر لیا جائے کرو ابراہیم نو گرفتار ادھر رب دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جنگل وچ گزرے تے آپ نے دیکھا کہ مردہ پرندہ اس مردہ پرندے دی ہڈیاں علیحدہ گوشت علیحدہ پر علیحدہ ماس علیحدہ جسم دا ہر عضو علیحدہ اللہ دے نبی کھڑے ہو کے نہ تو اس پرندے وال کون دیکھ رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پرندے وال دیکھنا تے آسمان وال دیکھ کے عرض کی اللہ انہوں کی میں زندہ کرے گا گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ پر علیحدہ بال علیحدہ ہو گیا عرض کی رب آری نہیں کئی فتخیل ہوگا اس مردے کی میں زندہ کرے گا اللہ فرما قال اولم تؤمن ابراہیم تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لے عرض کی تھی قالا بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا اللہ فرمائے پھر پوچھتا کیوں عرض کی تھی ولیکن لیطمئن قلبی میں چاہنا میرے دل نو قلب نو میرے اطمینان ملے کو میں اجدہ کر کے بکھا لو میرے قلب نو اطمینان ملے میں سکون ملے یاد رکھیں نبی صرف یقین والا نہیں ہوتا نبی علم الیقین والا بھی ہوتا ہے عین الیقین والا بھی ہوتا ہے حق الیقین والا بھی ہوتا ہے نبی نے عرض کی یا اللہ یقین میں ہے تو مردہ زندہ کر لینا پر اے علم الیقین میں عین الیقین بھی چاہنا تھے میں حق الیقین بھی چاہنا میرے دل میں اطمینان دے اللہ نے فرمایا اے تا مردہ ہے نا تو ان کر زندہ پرندے چار پالا اللہ دے نبی نے ایک کوا لیا ایک کبوتر لیا ایک مورتے ایک گرد یہ چار پرندے اللہ دے نبی نے پالنا شروع کی تھا اتنا پالیا تھے اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم جڑے پرندے نے پکار دینا نام لے کے وہ پرندہ اڑ کے آکے رب دے نبی نے ہاتھ دی ہتھیلی چڑھا پرندیاں نو ابراہیم نو ہو گیا پرندیاں نو پیار ایک دن اچانک اللہ نے حکم فرمایا نہ چوہاں پرندے کو ذبح کرو اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چوہاں پرندے کو ذبح کر لیا اللہ نے فرمایا ہن اینا تو کھل اتاری فرمایا ہن بوٹیاں بنایا فرمایا کیما کر لے اللہ فرمایا ہن چوہاں پرندہ دا کیما مکس کر مور کبوتر کوا گیت علیحدہ نسل کے صرف چار پرندے دا قیمہ بنا کے مکس کر لے رب دے نبی اللہ نے فرمایا ان کر علی کل جبل منہن جزءا اور جڑے سامنے پہاڑ ہے نا ہر پہاڑ تے تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ کے ابراہیم تھوڑا تھوڑا قیمہ سارے پہاڑوں تے رکھ کے آ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا اللہ فرمایا ابراہیم ہن آواز دے پرندے ثم ادعوهن پکار مردہ پرندے ناراض نہ ہو تو فیصلہ پادی گل کر لے یار رب دا نبی مردہ پرندے نو آواز دے سکتا ہے اسی زندہ نبی نو آواز نہیں دے سکتا یہ تے قرآن ہے نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں نہ قرآن ہو بیتے میں ذمہ دار علماء میرے دائیں بکت اللہ فرماتا ہوں مدھو ہنہ پکار مردہ پرندے مردہ پرندے اللہ دے نبی ابراہیم پہاڑ پر بے کے فرماتے ہیں کبوتر او جڑا اس پہاڑ
پہاڑ دے کبوتر دا قیمے دا چھوٹا جا ٹکڑا سی نا او اڑیا دوسرے پہاڑ دے ہوتے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی وہ ٹکڑا اڑ کے ادھر جا کے ملے یہ دونوں رل کے تیسرے پہاڑ دے اسے کبوتر دا جڑا قیمے دا ٹکڑا سی ادھر جا کے ملے لو بھائی کبوتر دا سارا گوشت اکٹھا ہویا ہڈیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں پر بھی آگے پال بھی آگے تو کبوتر اڑ کے آگے رب دے نبی نے تلی تو بیٹھا اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا مور اسی طرح مور بھی اڑ کے فرمایا کوے آ جا کوا بھی آگیا جتنا آواز ہماری تھی وہ بھی آگیا ادھر نمرود نے پولیس آگے تو نہ گرفتار کر لی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم آئے نمرود کے دربار یا چلوار لو بھائی ابراہیم کا امتحان ہو گیا شروع امتحان ہی ہو گیا پڑھو قرآن چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لما ایڈی ڈگلی سبحان اللہ تو میں جا کی نہیں سوتا میرے کو کھرا لینو تے بھلی یہ نہ لوگے کدھر اور جا کے دے مانگا گاک بھی بڑھے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے یا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اس نبی دا تذکرہ چھڑی بیٹھا جگہ 70,000 نبیوں کا داتا لگتا ہے اللہ نے رضا فرمایا وَلَقَدْ بَلَغَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے فرمایا میں ضرور آزماؤں گا میں تیرا پانچ پرچے دے کے آزماؤں گا جب اس کے آ جائے اس کے آ کے تیرا اپنی آزم شکر جائے اب جوان ابراہیم نے جنب اللہ دے عشق کا دعویٰ کر لیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ نے جنب ابراہیم کو آزمایا نوجوان ابراہیم نے آزمائش آ گیا حضرت پیر باہو نے درخت پہ فرمایا آپ فرماتے ہیں عاشق ہوئے عشق بھی کرے امتحان تو بھی ڈرے وہ جو کچھا ہے بولے نہیں سبحانے گل میں بڑی کر گیا اخروٹ بچ مغز ہوندہ جے کھامن نو دل کرے تے پہلے دے چھلکے نو چوٹ مار کے توڑیا جاتا پھر مغز نکلتا جب تک چوٹ نہ لگے مغز نہیں ملتا امتحان بڑا ضروری وہ دی فطرت دا قانون ہے الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مولانا ظفر علی خان نے آخیا سی یہ قتل گہی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو کوئی بھی بیج لے آکے کسی بھی درخت دا یا کسی بھی فصل دا کسی بھی پھل دا درخت دا بیج لے آکے تھے کہ کرسی تے رکھ سی اگے گا کدی بھی
پر جس دن انہوں زمین چ دبا دے گیا پھر وہ درخت نکل پر نکلتا کدو جدو بیج خود زمین چ رل جاؤ جب تک دانا زمین چ نہ رلے وہ پھل نہیں پیدا ہوگا انسان بھی جب تک رول نہ جاوے کنوں بھی پھل نہیں پیدا انسان مصیبت تو بچے امتحان تو بھی بچے گھبرا جاوے اے بھی کبھی کہ میں مرتبہ کے مقام بھی مل جاوے اے ہو سکتا جنہاں نے مرتبہ کے مقام ملے جا واقعہ کربلا پڑھ کے بیخلا انہوں نے لے دیتی لوگوں تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پڑھا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف ایک دن میں بڑی پیاری جی بات سمجھائی چوراہی برادران جڑے میرے نبض میں جڑائی والے میں نے ایک گل سمجھا گل تے راز دیئے پر میں اثر میں انہوں نے لگا جنہوں میں نے پتا رازدار نہیں محمود قدر بھی بادشاہ نے کہا کہ ایاز دے کان میں چپو گل کی تھی وزیر دے محمود سے گل کر کے چلا گیا تھے ایاد نو دوسرے وزیر کہنے لگے کہ بادشاہ نے تیرے کان چکیڑ انداز دی گل کی تھی ایاد کہنے لگا تسی بھی جو وزیر ہو تو انہوں میں تنسی ہوئے گی جڑی تینوں دس دا سانو کتھے دس دا کہنے لگا میں نے اتنا ہی دس دا میں کسی نے دس دا ہی نہیں کیا بات بولے نہیں بھائی خاصا دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرتے تسبیح بکھے سودانا پر بیچ ایک امام ہوئے وہ بڑا جڑا تسبیح دے ہر دانے میں جو دھاگا ایک باری گزر رہا ہے پر وہ جڑا امام ہوگا نا وہ تو دو باری گزر رہا ہے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے فرمایا لگے آسی پترا جی دنیا دا امام بننا پھر دو باری دھاگا گزارنا پڑنا یہ مصیبتاں برداشت کرن جو کہ تیری ہمت نہیں نہ پھر چپ کر کے پیچھے دانا بنتے مکھاں دی بن امام نہ بنی امام بن نہیں تے پھر مشکل اس کرنی امام بنن واسطے کائنات دا لوگاں امتحان جو گزارنا پڑنا او دی فطرت دا قانون تے اصول او دی قدرت دا کہ امتحان ہوے گا پاس ہوے گا پھر اگلی کلاس میں سکول پڑھ دے ہو تو جی امتحان ہی نہ دے ہو اگلی کلاس ہے داخلہ ملے دا پتہ چلے امتحان ضروری ابراہیم دا آگے امتحان یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہوں جڑا اس تو اچھا بولے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاؤ ہوں جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے بچے دی ماں نے جی کہندے اور اپنی امی نے بھی کدے جی کیا وہ بولے جڑا امی نے جی کہندا ہے جیاں نو تے سارے جی کہندے امی نے جڑا جی کہندا وہ بولے سبحان اللہ ہن لاگے پتہ نہیں جانا سبحان اللہ امتحان آ گیا تھا خود نبی در نمرود دربار وچ اتنا بڑا بادشاہ پوری کائنات دا بادشاہ تے ہن ابراہیم علیہ السلام دی جوانی 15 یا 16 سال دی سامنے کھڑے نمرود نے پہلا سوال قتل کیتا پڑھو قرآن بھائی قرآن کیا تسی جو سبحان اللہ دینا سارے بول دے میرا دل توڑ کے رکھ دیتا میں آج موج سن لو بالکل ان کی موج جمع بھی کدے کدے آنا اللہ نے رضا فرمایا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ اللہ نے رضا فرمایا پھر او دے دربار ابراہیم آئے جنہوں اللہ نے ملکہ دی بادشاہی عطا کی تھی انہیں ابراہیم نے سوال کیا کہنے لگا ابراہیم دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے
کہنے لگا ان قول ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى نوجوانوں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اور نمرود کو لیا کہ کہنے لگا تھا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے موت بھی دیندا ہے۔ ابراہیم جدو یہ گل کی نا تے ہن سارے درباری تے خیر والے نا نمرود والے ویکھن لگ پے ساڈا بادشاہ ساڈا رب ہن کی جواب دے گا؟ ہن نمرود نے ویکھیا نا دی امیداں دا مرکز ہن میں ہاں، انہوں میں جواب دینا ہس پیا تے ہس کے کہنے لگا یہ کیڑا مشکل کام ہے، یہ تے میں کر لے گا۔ حکم دیتا دو قیدی بلاؤ، دو قیدیوں نے دربار میں آئے، ایک نو سزائے موت ہو چکی، وہ اپنی موت کا انتظار پیا کر دے کہ ایک نو اجر رہائی ملنی، انہوں آزادی ہوگی عدالت دی چوکی۔